میرا سوال یہ جو پرسوں اسکاٹ لینڈ کے ایک شہر ڈمبلین میں پرائمری اسکول میں واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں اس میں ایک پاگل نے فائرنگ کے ذریعے 16 معصوم بچوں کو اور ان کے ٹیچر کو ہلاک کر دیا ہے. اس دردناک واقعہ پر سارے ملک میں افسوس اور ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے اور یہ بحث چل رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام مؤثر طریق پر ہونی چاہیے. حضور انور کا اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آج کل رات بھی سوچ رہا تھا صبح بھی کہ ہماری جماعت کی طرف سے پورا وفد جانا چاہیے وہاں اور ایلڈرز جو سٹی ہیں ان سے بھی اظہار ہمدردی اور وزیر اعظم کو بھی اور باقی سب اپوزیشن کو بھی ہماری گہری ہمدردی ہے. اور اس کے پیچھے صرف پاگل پن نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاگل تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. پاگل پن میں ایک آدھ ظلم ہو جاتا ہے کسی دبے ہوئے غصے سے، مگر اکثر بے ہنگم باتیں ہوتی ہیں پاگل پن میں. اور بڑے بڑے پاگل دیکھے گئے ہیں جو بڑوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں سوسائٹی سے غصے کے نتیجے میں، بچوں کو نہیں پہنچاتے. یہ وجہ کیا ہے کہ اب بچوں پر حملے شروع ہوئے پاگلوں کے. یہ دبے ہوئے نفسیاتی کچھ گناہ ہیں جو جس سوسائٹی میں چائلڈ ابیوز شروع ہو جائے، جس سوسائٹی میں اس قسم کی باتیں ہوں، یہاں بچے کی عصمت اور اس کی معصومیت کا کوئی تصور باقی نہ رہے، وہاں کسی خبیث آدمی کے خیالات اس طرح منتقل ہو سکتے ہیں اور وہ دوسروں کے بچوں سے اپنے سیڈزم کا انتقام لینا چاہتا ہے. اس کی روک تھام یہ کریں گے مصنوعی ذرائع سے، لائسنس پہ پابندی، پولیس دیکھے کون کیسا ہے، اس سے کبھی بھی نہیں روک تھام ہوا کرتی. ظلم جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو جاتا ہے. ہزار طریقے ہیں. ایک انسان کسی جگہ ڈاکہ ڈال کے وہاں سے بندوقیں چلا لیتا ہے. اصل تو نفسیاتی بیماریوں کی روک تھام ہے، اس کی طرف قوم کو توجہ دینی چاہیے. اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اخبارات میں جو گندگی اچھالی جا رہی ہے اور تصویریں ایسی دی جا رہی، فلمیں ایسی دکھاتے ہیں بعض امریکہ وغیرہ کی جس میں بچوں پر بھیانک ظلم اور انسانی زندگی کی حرمت کا فقدان ہوتا ہے، وہ چیزیں نیم پاگل آدمیوں کے دماغ میں نقش ہوتی رہتی ہیں. اور اپنا کوئی بچپن کا غصہ ہو سکتا ہے اس کو ابیوز کیا گیا ہو، کوئی اور ایسا واقعہ، وہ پاگل پن کے وقت ابھر کر اوپر آ کر تو ایک انسان کو انتقام پر مجبور کرتا ہے. تو اس قسم کے جو نفسیاتی محرکات ہیں ان پر ان کے پینل بیٹھنے چاہیے اور وہ غور کر کے ایڈوائز کریں حکومت کو کہ فلموں میں کیا تبدیلی کی جائے اور ایسے واقعات کی نفسیاتی روک تھام کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرے یہ کہ جو ٹیڑھے آدمی ہیں وہ ہر سوسائٹی میں دکھائی دیتے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ پورے پاگل ہوں. بعض کو کریک کہتے ہیں، کچھ ٹیڑھی طبیعت. پولیس کو ہدایت ہے تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ شخص جس کے مزاج میں اس کے ماحول سے پتہ ہو ٹیڑھا پن ہے، نارمل عام انسانی نفاست اور شرافت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس کے باقی قواعد پورے اس کو لائسنس کیوں دیتے ہو. اگر یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ پھر پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں لائسنسوں کے اوپر مزید، اور بدماش کو تو پھر بھی مہیا ہو جاتے ہیں ہتھیار. شریفوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور ان کے دفاع کے حقوق کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو محض جذباتی طور پر اندھا دھند فیصلوں کے ذریعے حل کیا جائے. یہ تمام امور ہیں، ان پر غور ہونا چاہیے. اور دوسرے ایسے بچوں کے لیے اسکول میں بلی موجود ہیں، ان سے بھی تو حفاظت ضروری ہے. اگر اکٹھا ایک جگہ واقعہ ہو جائے 16 کا وہ ان کو دکھائی دے دیتا ہے، لیکن ہر اسکول میں جو روزمرہ ظلم ہو رہے ہیں یہ اتنے بے شمار ہو چکے ہیں کہ ان کو اکٹھا اگر ایک جگہ ایک شہر میں اکٹھا کر دیا جائے پھر ان کو سمجھ آئے گی. یا ضروری ہے کہ حادثہ وہی ہو جو ایک ہی جگہ ہو، جو روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس کو کیوں نہیں روکتے. اور بولیزم لڑکوں کا یہ اتنی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے کہ بیچاروں استاد کو، پرنسپل کو
جس نے بچے کی حفاظت کی کوشش کی اس کو بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا گیا. یہ ابھرتے ہوئے جنون ہیں جو ساری سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں. نہ ایک آدمی کے خلاف یا کسی ایک مجرم کے خلاف کارروائی سے بات بنے گی، نہ پولیس کی سختیوں سے. یہ سارے اصولی امور ہیں، حکمت عملی کے امور ہیں، ہر سطح پر ان کو طے کرنا ضروری ہے. اس لیے اس خلاصے کی صورت میں جو میں نے باتیں کی ہیں، چند اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. آپ لوگ باقاعدہ بے شک میمورنڈم بنا کر صرف افسوس نہ کریں بلکہ ٹھوس میمورنڈم بنا کے بھیجیں وزیر اعلیٰ کو، اپوزیشن پارٹیوں کو، دوسرے ممبرز سوسائٹی کو. گہری ہمدردی ہے، کوئی خدمت ہمارے قابل ہو تو ہم تیار ہیں. اور باقی وہاں اگر ہماری خواتین ہیں اس علاقے میں تو ان کی ایسوسیشن کو، وہ جو مظلوم مائیں ہیں ان کے پاس پہنچنا چاہیے، ان کی زندگی کا انتظام، ان کی ہمدردی اور ان کو زندگی کی جو کمائیگی ہے، زندگی اپنی ذات میں بے اعتمادی ہے، اس قسم کے امور، اور پھر خدا تعالیٰ کی توجہ دلانے کی نصیحت کی جائے، اس سے زیادہ تسکین ملتی ہے. تو ہر ذریعے سے اس میں آپ کو رد عمل دکھانا چاہیے. میں کل سے سوچ رہا تھا کہ کیوں ابھی تک جماعت کی طرف سے مجھے اس بارے میں اطلاع نہیں ملی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مقامی یو کے جماعت کا کام تھا. فوری طور پر وہ یہ اس بارے میں ہر قسم کی امکانی کارروائی کرتی. بہرحال عالمگیر جماعت کی طرف سے تو میں اب بھی سب کو سب سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ باقاعدہ میری طرف سے بھی بھجوائیں. ٹھیک ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب.